رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 23ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے نفلی روزوں کے بارے میں، منع روزوں کے بارے میں اور مکروہ روزوں کے بارے میں۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں نفلی روزوں کے سلسلے میں۔ نفلی روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 70 سال تک کی جہنم کی آگ سے دوری کر دیں گے۔ یعنی ایک شخص اگر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کی وجہ سے 70 سال تک کی دوری کے برابر جہنم کی آگ سے اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ نفلی روزوں میں سب سے اہم روزہ اور فضیلت والا روزہ وہ ہے جو رمضان کے بعد رکھا جاتا ہے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2758۔ کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے اور 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو کس طریقے سے اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے ملائیں گے تو کل 36 روزے ہوتے ہیں، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ تو جب 36 کو ہم 10 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو 360 ہوتے ہیں۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کو عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک دو بات شوال کے روزوں کے سلسلے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ دنوں میں۔ یہ عام غلط فہمی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً دوسری ہی تاریخ سے شوال کی 6 روزے رکھنا کنٹینیو مسلسل ضروری ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزے 6 ہونے چاہیے اور شوال کے مہینے میں ہونے چاہیے، اب چاہے ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ دنوں میں رکھے۔ اور دوسری بات، دوسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، تو کیا اگر ایسا شخص چھوٹے ہوئے روزے رکھنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو کیا ایسا شخص کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ ناظرین محترم، بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے حکم اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرے۔ تو جو شخص شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے اوپر ابھی رمضان کے روزے باقی ہیں تو پہلے وہ شخص رمضان کے روزوں کی قضا رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے اگر اس کے پاس وقت ہو۔ شوال کے 6 روزوں کے بعد جو اہم روزے ہیں ان میں ایام بیز کے روزے ہیں، یعنی چاند کی 3 تاریخوں میں روزے رکھنا، 13، 14 اور 15۔ اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1256۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی جو مدت ہے کا جو عرصہ ہے
اس دوران اگر کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے عمر بھر روزہ رکھا، اس کو پوری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نفلی روزوں میں اس کے بعد ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں ہر پیر کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس طرح سے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں خاص کر پیر کے روزے کی، سوموار کے روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2750۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن یعنی سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور پیر کا دن وہ ہے جس دن میرے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں اور اسی طریقے سے جمعرات کے روزے کے بارے میں یہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں بہترین روزہ اور افضل روزہ عرفہ کا روزہ ہے، یعنی جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے انسانوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ قال صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2446۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں جو اہم روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی بہت اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حوالہ وہی ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2446۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے سال کے ایک گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے کی 3 دن کے روزے رکھنا، چاہے وہ کسی بھی دن ہوں، اس کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بلکہ نسائی کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، 4 چیزیں پابندی سے رکھتے تھے، وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے پابندی سے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے، اور چوتھی چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت کی سنت پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا۔ نفلی روزوں کی بات اب ختم ہوتی ہے، اب ہم پہنچتے ہیں ان روزوں کے بارے میں، ان روزوں کی طرف جن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہیں۔ جن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہیں ان دنوں میں سب سے پہلے 2 دن، ایک تو عید کا دن ہے، عید الفطر کا، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہدت عمر بن الخطاب فقال ہذان یومان، کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن یعنی عید کا دن جس دن تم روزہ توڑتے ہو، اور دوسرا دن جس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1990۔ تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اور 3 دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کل ملا کر یہ 5 دن ہوتے ہیں۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق کہتے کس کو ہیں؟
عید الاضحیٰ کے بعد یعنی 10 تاریخ کے بعد 13 تاریخ تک 11، 12 اور 13 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1998۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 3 دنوں میں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ البتہ اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حاجی کو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی جو حاجی مینا کے اندر ہو اور وہ قربانی نہ کر سکتا ہو۔ جو حاجی قربانی نہ کر سکتا ہو اگر وہ ایام تشریق میں مینا کے اندر روزہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دی ہے کہ ایسا حاجی ایام تشریق میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ کل 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پھر سے اس کو ایک بار تازہ کیجئے۔ ایک تو عید الفطر کا دن یعنی شوال کی 1 تاریخ کو، اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن یعنی قربانی کے دن، اور اس کے بعد قربانی کے بعد لگاتار 3 دن، یہ کل 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بعد کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ روزے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ ایسا روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1956۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ رکھے۔ اس حدیث میں ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ مرد بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ نہ رکھے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عورت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ نفلی چیزوں میں اپنے شوہر سے اجازت لے، کیونکہ مرد کا حق عورتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اس طریقے سے واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس سے ہم کو صاف صاف یہ حکم ملتا ہے کہ عورت ہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے۔ صفوان ابن معطل کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزے رکھتی ہوں تو میرا شوہر میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، اور میرا شوہر سورج نکلنے کے بعد ہی نماز پڑھتا ہے فجر کی۔ صفوان ابن معطل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صفوان، تمہاری بیوی دیکھو تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میری بیوی کا یہ کہنا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو میں اس کو مارتا ہوں، یہ 2 صورتیں نماز میں پڑھتی ہیں، جبکہ اگر یہ 1 صورت پڑھ لے تو وہ کافی ہے۔ جہاں تک اس کا یہ کہنا کہ جب یہ روزہ رکھتی ہے تو میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، تو میری بیوی ایسی ہے کہ یہ روزے پر روزے رکھتے چلی جاتی ہے اور میرا خیال نہیں کرتی، میں ایک جوان آدمی ہوں، میرے اندر برداشت کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کا یہ کہنا کہ میں فجر کی نماز دیر سے پڑھتا ہوں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں، قضا کرتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے گھر والے لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھ صبح کے وقت نہیں کھلتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہاری آنکھ کھلے، جب تم بیدار ہو جاؤ تو فجر کی نماز پڑھ لو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2459۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اور اس عورت سے فرمایا کہ دیکھو،
کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ رکھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر سے نفلی روزے کے سلسلے میں یا نفلی عبادت کے سلسلے میں اجازت لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی مسلسل روزے رکھنا، یعنی روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت افطار کیے بغیر دوسرا روزہ شروع کر دینا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں، لیکن خود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ مسلسل اور لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، کہ تم میں میری طرح سے کون ایسا شخص ہے، میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا رب مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ صوم وصال یعنی لگاتار روزے رکھنا، روزے پہ روزہ رکھنا منع ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تمہارے بارے میں مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچی، تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو نمازیں پڑھتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یہی بات ہے جیسی آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، دیکھو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی روزہ نہ بھی رکھو، اور دیکھو رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزہ وہ ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے۔ اسی روزے کو داؤد علیہ السلام کا روزہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آدمی روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے، روزہ نہ رکھے۔ اس روزے کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزے کو گھٹاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہی ہو تو تم ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ مت رکھو، یہ بہتر طریقہ ہے، اور یہی میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ تو افضل روزہ یہ ہے، اگر آدمی کو روزہ رکھنا ہی ہو تو ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں 10 محرم کا روزہ ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2666۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کا روزہ تو ایسا روزہ ہے، یہ ایسا دن ہے جس دن کی یہودی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال سے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے محرم کی اور 10 تاریخ کو بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کے روزے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھے، دو دنوں میں روزہ رکھے، تو اس طریقے سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے، اسی مسلم شریف کی روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس کا شکریہ منائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا نفلی روزہ ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان روزہ رکھے تو صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھے، بلکہ اس سے ایک دن پہلے 9 تاریخ کا روزہ ملا کر 2 دن کے روزے رکھے، تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ
مکروہ روزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت بسر ایک صحابی ہیں، وہ اپنی بہن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ دیکھو تم لوگ صرف سنیچر کے دن کا روزہ مت رکھو، اس لیے کہ یہ دن یہودیوں کے نزدیک عبادت کا دن ہے اور عظمت اور تعظیم کا دن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرض روزہ آ جاتا ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی فرض روزہ رکھ رہا ہے اور سنیچر کا دن آ گیا تو کوئی حرج نہیں، یا وہ ایام 20 کے 3 روزے رکھ رہا ہے 13، 14 اور 15، اور اس میں سنیچر کا بھی دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاص کر صرف سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے سنیچر کے دن کا روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ توڑ دے، وہ چاہے اس کو انگور کی کوئی شاخ مل جائے یا درخت کی کوئی چھال مل جائے تو وہ کھا کر روزہ توڑ دے۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن کے روزے رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حدیثوں میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آدمی خاص کر جمعہ کے دن کا روزہ بھی نہ رکھے، یعنی خاص کر جمعہ کے دن کو خاص کر لینا روزے کے لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے 13، 14 اور 15 اور پھر اس میں جمعہ کا دن آ گیا تو کوئی حرج نہیں، تو جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا خاص کر یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن روزہ مت رکھو، ہاں اگر روزہ رکھنا ہے تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور سنیچر کا روزہ ملا کر رکھو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔